السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 355 355 سورہ ملک، سورہ نمبر 67، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت 30 آیتوں پہ مشتمل ہے، 2 رکوع ہیں، اور اس سورہ کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، تو اس کو زبانی یاد کر لیجئے تو اچھا رہے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ وہ بابرکت ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت۔ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لائف اینڈ ڈیتھ کو اس نے کریٹ کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا پرپس بتا دیا کہ ہم نے دنیا میں لوگوں کو کیوں بھیجا ہے، زندگی موت کا سلسلہ کیوں چلایا ہے، تاکہ آزمائے۔ جو اچھا عمل کرے اس کو اچھا انعام دے، اور جو برا عمل کرے اس کو سزا دے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اسی نے پیدا کیا 7 آسمان کو تہ بتہ، اوپر سے نیچے، ایک اوپر جیسے چھت ہم لوگ ڈالتے ہیں نا، ایسے 7۔ اما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم نہیں دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی فرق، کوئی رخنا، کوئی ڈیمیج، کوئی پرابلم، پرفیکٹ۔ کہیں پہ بھی آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ نیچرل چیز ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ فرجع البصر، دوبارہ نگاہ ڈال دو، دیکھو، پھر سے غور کر لو۔ ہر طرح من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آیا، کہیں پر لیک نظر آیا، ہول نظر آیا، ڈیمیج نظر آیا، پرابلم نظر آیا؟ تو یہ دیکھیے کتنا آسمان کتنا بلند ہے اور پرفیکشن کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نظر ڈولاؤ۔ یہ کانفیڈنس کی انتہا ہوتی ہے کہ بار بار سامنے والے کو آپ چیلنج کریں، پھر ایک مرتبہ اور کر لو ٹرائی۔ جیسے آپ جو ہے کسی کو جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے ایک بال میں 6 مار دوں گا، وہ بال کرتا ہے 6 مار دیتا، اچھا ایسے لگ گیا ہوگا، اچھا ایک مرتبہ اور کر لو ٹرائی، پھر بال دیا، پھر مار دیا 6، پھر وہ کہتا اچھا میں ایسا نہیں، ایسا پھینکنا چاہ رہا، اچھا ایک مرتبہ اور ٹرائی کر لو، پھر مار دو۔ تو آپ کانفیڈنس ہے آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہے، یہ کانفیڈنس۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹا نگاہ کو، کرتین، دوبارہ، ینقلب الیک البصر، نگاہیں لوٹ آئیں گی تمہاری طرف، خاسئا، بالکل جو ہے ذلیل ہو کر، وہو حسیر، درا حالے کے تھکی ماندی ہوگی۔ یعنی اس لالچ میں نگاہ دوڑا رہے تھے کہ کہیں رخنا مل جائے تو ہم جو ہے بات کا بتنگڑ بنائیں، کہیں ملا ہی نہیں تو تھک ہار کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی کیا کر سکتے۔ جیسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا جو حسد والے رہتے ہیں، مولانا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو خطبہ جو ہے عمل کے نیت سے نہیں سن رہے ہوتے، بس یہ کہ مولانا کہیں مسٹیک کرے کہ پھر اس کو بتائے۔ اب آدھا گھنٹے میں وہ کہیں مسٹیک ہی نہیں کرتے تو بیچارے پورا خطبہ ہی برباد ہو جاتا ہے، پریشان حالت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے سجایا ہے آسمان دنیا کو، یعنی سامنے والے جو دنیا ہے، یہ آسمان ہے، بمصابیح، چراغوں سے، یعنی یہ جو ستارے ہیں یہ چراغ کے مانند روشنی۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ایک دوسرا پرپس ہے، دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے لوگوں کو،
اوجعلناہ رجومن، اور ہم نے بنایا اس کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ شیطان جو سنگن لینے کے لیے آسمان پہ جاتے ہیں، خاص طور سے جب قرآن نازل ہونے والا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتے ہیں فرشتوں کو، تو اس وقت وہ کچھ لینا چاہتا ہے تاکہ مل جائے ایک دو، تو پھر یہاں پہ جو ہے نجومی والا دکان کھول لیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے آگ کا عذاب، بھڑکتی آگ کا عذاب۔ اس لحاظ سے شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کتنا بھی کچھ کرے، وہاں پر جو ہے اس کو اسی ستارے سے اس کو وہ سمجھے کہ ستارے کیا ہیں، وہ میزائل ہیں، اتنا سسٹمیٹک رکھے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ جو چراغ ہے، دونوں کام کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ شیطان کے لیے بھڑکتی عذاب، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، یہ کافر لوگ، سمعوا لہا، تو سنیں گے اس کا، شہیقاً، دہاڑنا، وہی تفور، طرح حالے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، جیسے پانی کیسے کھد 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 ایسے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غیظ و غضب سے، یہ عالم ہوگا۔ اور کلما القی فیہا فوج، جب جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی خبردار نہیں کیا، تم لوگوں کو اس انجام سے آگاہ نہیں کیا، وارن نہیں کیا؟ کیا کیسے تم جہنم میں آ گئے؟ جیسے کوئی بچہ فیل ہو جاتا تو کیسے پوچھتے ہیں سماج کے لوگ سب یا ٹیچر وغیرہ، ارے کیسے فیل ہو گئے تم، ٹیچر نہیں پڑھایا کیا؟ ارے پڑھایا، پڑھے نہیں۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قد جانا نذیر، یقیناً یقیناً، اپنے اوپر غصہ کرتے کہیں گے آیا تھا ہمارے پاس نذیر، لیکن کیا کیا ہم لوگ، فکذبنا، ہم لوگوں نے جھٹلا دیا، ایسے بکواس کرتے، وقلنا، اور کہہ دیا ہم لوگ، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، کسی کو کوئی چیز نہیں، جھوٹ بات ہے یہ سب۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ نہیں ہے مگر کھلی گمراہی میں، یعنی اسی کو بول دیا کہ تم لوگ گمراہ میں اور ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اپنا فیوچر برباد کر رہے ہو۔ قرآن پڑھ کے کیا ملے گا؟ سائنس پڑھو، ترقی ہوگی، نوکری لگے گی۔ اب اصل جو آیت ہے یہ یہاں آ رہی ہے، وقالوا، اور پھر کہیں گے، لو کننا نسمع او ناقل، تو یہ دیکھیں کبھی جو ہے آپ کو لگے گا کہ یہ تو یہ بول رہے تھے، پھر یہاں پہ دوسرے آدمی یہ بول رہے ہیں، تو دیکھیں مختلف گروہ مختلف جواب دیں گے، وہ آپ کو جو ہے سمجھ جانا ہے ایسے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے، یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے سمجھیے، کہ لو کننا نسمع و ناقل، کاش ہم لوگ سنے ہوتے، کاش ہم لوگ عقل سے کام لیے ہوتے، یعنی سمجھے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم لوگ آگ والوں میں سے نہیں ہوتے۔ سنانے والا آیا تو سنے ہی نہیں، نہ سنے نہ سمجھے، سنے بھی تو جو ہے اسی کی غلطی نکالنے کے لیے، سمجھنے کی نیت سے سنے ہی نہیں۔ کاش کاش یہ جو ہے مس ہو گیا سمجھ، یعنی کتنا بہترین ہے یہ، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم 600 سال کا گیپ ہے، تو ٹھیک ہے یہ 300 سال والے گیپ میں کوئی مطلب گمراہ رہ گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو ہے قبیلے قریش والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی دعوت دے رہے ہیں، اب پھر وہ جو ہے انکار کیے ہوئے، اور پھر وہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو کتنا افسوس ہوگا کہ بھائی گاؤں میں اسکول رہتے ہوئے ہم لوگ نہیں پڑھ پائے، اس طرح کا معاملہ ہو۔ اور تب کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پھر وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، یہ اصل گناہ یہی ہے، بس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا، چنانچہ دوری ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمیوں کے لیے۔ تو یہ ہے اصل جرم، جس کو ہم لوگ جرم ہی نہیں سمجھتے،
قرآن سننا اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ جرم عظیم ہے جس کو جہنمی جہنم میں ایکسیپٹ کریں گے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، یہی تو دھاگا کا سرا تھا۔ یہی اگر شروع کر دیے ہوتے تو سارے ہی گمراہی جگہ ہے چاک ہو جاتے۔ جیسے بچہ اگر ایک مرتبہ اسکول کا عادی ہو گیا، بس آپ کا معاملہ ختم، پڑھ لے گا بچہ۔ تو یہ دیکھیں اصل اعتراف جرم جو ہے وہ یہی ہے کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اس سے بڑا اعتراف جرم جہنمیوں کا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برعکس سب لوگ جل ہی رہے ہوں گے کیا کہ آخرت میں کہ کسی کو کچھ ملے گا بھی؟ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے قرآن کے اسٹائل ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہنے کے باوجود، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخششیں ہیں اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یعنی ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ جیسے بہت بہترین اگر کوئی ٹیچر ہو آپ کے اسکول میں تو کبھی کبھار اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہے تو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، بھائی جب بھی میں آتا ہوں دیکھتا ہوں محنت سے پڑھا رہا، اب آج تھوڑا سا بیٹھا ہوا تو جانے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو دیکھی اندیکھی کر دینا، نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اب یہ جو ایک غلط فہمی رہتی ہے، شیطان پھیلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو اعلانیہ کام کرتے ہیں وہ تو نوٹ ہو سکتا ہے، جو چھپ کے کرتے ہیں وہ بھی، اب تو سی سی ٹی وی ایجاد ہے، ریکارڈنگ ایجاد ہونے کے بعد تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، لیکن اس زمانے میں اس پہ بیلیو کرنا، ایمان لانا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تم چھپا کر کرو اپنی بات کو، ابھی جھرو بھی، یا پھر اس کو ظاہر اعلانیہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بھی بچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگوں کو اس پہ تعجب کیا ہوتا ہے کہ تم زور سے بولتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے، چھپ کے رات کے اندھیرے میں چپکے سے خسر پسر کرتے ہو وہ بھی جان لیتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بھی ہے، باخبر ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے، سمجھے کہ ایک رکوع تک۔ اب انشاءاللہ آگے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔